خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر نور سحر کے سیٹ پہ خوش آمدید کہتے ہیں ان تمام ناظرین کو جو ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں، اور الحمدللہ ہم نے دوسری سحری کر لی ہے، دوسرا روزہ اختیار کر لیا ہے الحمدللہ اور کہتے ہیں کہ روزوں کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ مہمان کی طرح آتے ہیں اور پرد لگا کر اڑتے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا روزہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، اور اللہ تعالیٰ مزید رحمتیں سمیٹنے کا ہمیں اسباب مہیا فرمائے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ خدا کی رحمتیں سمیٹیں۔ اور کچھ رحمتوں نے ہمیں ابھی جوائن ان کیا، کیونکہ ایک بہت خوبصورت مثال ہے کہ جو مہمان ہوتے ہیں وہ رحمت ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گھر آتے ہیں، یعنی آپ کی سیٹ ہو یا آپ کا گھر ہو، تو رحمتیں لے کر آتے ہیں اور مصیبتیں لے کر چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات دشان میں ایڈ کرنا چاہوں گی جو کہ ابھی تک رہ گئی تھی، ہمارے جو اسپانسرز ہیں اس میں مختلف کپڑے بھی برانڈ ہیں کپڑوں کا، جن کا آج میں نے خوبصورت جوڑا ویئر کیا ہوا ہے۔ انہوں نے ہمارے لیے بہت سارے جوڑے خوبصورت سے بھیجے ہیں ہماری ٹرانسمیشن کے لیے، تو مختلف کپڑے، آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام کو اسپانسر کرنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ حیا نور حجاب اینڈ ابایاز اینڈ ایکسیسریز نے بھی ہمارے پروگرام کو اسپانسر کیا ہے اور ہمارے بچوں کے لیے یہاں پر گفٹس بھیجے ہیں، تو آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ زبردست خوبصورت سا تحفہ، یعنی حجاب کا تحفہ، آپ کو تعظیم کا تحفہ، اور آپ کو کہتے ہیں نا کہ پردے میں رکھنے کا تحفہ، بالکل خوبصورت بات ہے۔ جی مولانا عمر عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے، السلام علیکم۔ آپ کو بھی دوسرا روزہ بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ الحمدللہ ہم سحری اختیار کر چکے، روزہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، مطلب سٹارٹ ہو چکا۔ محمد وحید صاحب موجود ہیں، السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں، اور اس کو کہتے ہیں مہمان کی آمد کا، کہ کافی دیر سے آپ ویٹ پہ تھے، لیکن ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جب تمام چیزیں کمپلیٹ ہو جائے تو پھر ہم آپ سے کنکلوژن کی طرف جائیں۔ اور سید دانش ہاشمی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم آپ کو بھی۔ اور سلمان ستار صاحب موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں مولانا صاحب کی طرف آؤں گا، اور اس کے بعد ہم محمد وحید صاحب کی طرف جائیں گے کہ مولانا صاحب رمضان کی جو فضیلت ہے، برکات ہے، اس پر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا شکریہ، آپ کا شکریہ کہ انہوں نے موقع فراہم کیا۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے، بے شک، اور بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ رمضان، لفظ رمضان 5 حروف پر مشتمل ہے، را میم ذات الف نون۔ را سے مراد رحمتوں والا مہینہ ہے یہ، سبحان اللہ، اور میم سے مراد مغفرت کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، بے شک، اور ذات سے مراد جنت کی ضمانت والا مہینہ ہے، سبحان اللہ، الف سے مراد الفت کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے، اور نون سے مراد اللہ کی نصرت کا مہینہ، یعنی اللہ مدد کرتے ہیں اپنے بندوں کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رمضان کا معنی ہے جلا دینے کے معنی ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر فضل فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، ان کے بندوں کے گناہ رمضان کے مہینے میں جلا دیے جاتے ہیں، یعنی نفل فرض کے درجے میں چلا جاتا ہے، فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ایک آپ کو عجیب حدیث سناؤں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر رات میں ہم کو ایک استقبالی خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جو بڑی برکتوں والا ہے، جو بڑی برکتوں والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مہینہ تمہارے لیے عظمتوں والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے کے اندر مومن کے رزق میں فراوانی کر دی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی روزہ دار کو افطار کرائے گا، اللہ اس افطار کی برکت سے اس کے لیے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے گا، اور جہنم سے خلاصی کا بھی ذریعہ بنائے گا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہو کہ روزے دار کو روزہ افطار کرائے، یا کسی کو پیٹ بھر کر روزہ افطار کرائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کر حد ہی تام کر دی، فرمایا جو کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دے یا کھجور کا ایک دانہ دے دے، اللہ اس کے بدلے میں بھی اس کو بھی جہنم سے بری کر دیں گے اور اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ تو یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے۔ فرمایا رمضان کی جس طرح کی ایک جملہ مشہور ہے، نفلوں کی قدردانی کریں گے تو اللہ سنت کی توفیق دے گا،
سنت کی قدردانی کریں گے اللہ فرضوں کی توفیق دے گا. اس مہینے کی قدر کریں گے اللہ باقی مہینوں کی قدر کرنے کی توفیق دے گا. اس رمضان کے مبارک مہینے کے اندر بھی ہم نعمتوں سے غافل ہو جائیں, اللہ کی رحمت سے غافل ہو جائیں, عبادات سے غافل ہو جائیں اور نمازوں سے غافل ہو جائیں اور روزہ رکھ کر بھی جھوٹ, روزہ رکھ کر بھی غیبت, روزہ رکھ کر بھی گناہ کریں, تو میرے عزیز دوستو اس چینل کے توسط سے ایک پیغام ہے کہ اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کو وہ روزہ پسند ہے جس میں اللہ کی رضا شامل ہو, جس میں اللہ کی بندگی شامل ہو. جو بندہ بندگی کر کے زندگی گزارتا ہے پھر اللہ اس کے لیے, جیسے ایک حدیث ہے, اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے, ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اللہ فرما رہے اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کر دے گا تو میں وہ کر دوں گا جو تیری چاہت ہے. بالکل جی ایسا ہی ہے. اور محمد بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ فلاحی کام کرتے ہیں, لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا رمضان کیسا ہے اور آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں پروگرام میں. ماشاء اللہ بہت اچھا کرتا ہے, بہت اچھی بات یہی خدمت, اصل خدمت یہ ہے. ان دنوں میں جو غریب پرور لوگوں کی خدمت کی جائے, اصل خدمت. باقی تو 11 مہینے کرتے کرتے اصل مہینہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. کسی اور روزہ افطار کرنا, کسی افطاری کا انتظام اس کا کرنا, اصل خدمت یہ اگر کی جائے صحیح معنوں تو بالکل ایسا ہی ہے. سمجھے, یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آپ کے چینل کے توسط سے میں جو حسب حیثیت لوگوں ان سے بھی کہوں گا اس مہینے میں جتنا غریب لوگوں کا خیال کر سکتے ہو, کسی افطاری کا کسی افطاری ہے, بہت سے گھرانے ایسے جن کے پاس نہیں ہے صاحب حیثیت, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے, آپ کے طور سے یہی پیغام دوں گا اس مہینے ان لوگوں کا خیال کر لو. اصل میں محمد بھائی صاحب میں ایک بات کہوں گا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں نا. اللہ تعالیٰ جب آپ کو وسائل دے رہا ہے تو وسائل آپ کے پاس کیا وسائل ہیں نہ مجھے پتا ہے نہ فائزہ کو پتا ہے, ٹھیک ہے, نہ ہی آپ کے برابر میں بیٹھے دونوں لوگوں کو پتا ہے. جب اللہ تعالیٰ پردہ رکھتا ہے تو ہم پردہ کیوں نہیں رکھتے؟ جب ہم کسی کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فیس بک پر سٹیٹس بھی اپڈیٹڈ ہونا چاہیے, اس بندے کی شکل بھی آنی چاہیے, اس بندے کو ہم نے کیا دیا وہ کھول کھول کر دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر ایسا اللہ تعالیٰ نے کر دیا تو پھر تو ہم پردہ رکھ ہی نہیں سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے جب ایک پردہ رکھا ہے نا, اس پردے کے اندر اس پردے کا کام کرو, اس حال سے کرو جو آپ کو پتہ نہیں چلے آپ نے کیا کر دیا. یہ سال میں ستار بھائی بیٹھے ہیں, سلمان ستار بھائی یہ جانتے ہیں مریض میں بہت اللہ تعالیٰ بہت ایسے بھائی ہیں ہمارے, جانتے ہیں میری عادت. میں اگر کسی اور کچھ کرتا ہوں تو احساس محسوس نہیں ہونے تک کیا کرتی ہے. یہی چیز یہ اللہ کی رضا کے لیے. تو معنی یہی چیز جب اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا ہے کسی لوگ اچھا کر سکتے تھے, ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے اس کا پردہ پوشی میں کریں, اس کو فوٹو سیشن نہ بنائیں. بالکل یہی ہے, اس کی تذلیل نہیں کریں. بالکل یہی چیز ہے. آپ کسی کی تذلیل کرتے ہیں تو اٹ سیلف آپ اپنے لیے گڈھا کھود رہے ہیں, آپ وہیں پر گریں گے جہاں پر آپ نے دوسرے کو گرایا, اس کی آنکھوں سے آنسو. اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے, میں نے فیس بک پر بھی دیکھا یہ چیزیں کہ وہ پوچھ رہے تھے اماں دیا نا, اماں آپ کو دیا, اماں پہ جبر کر کے کیوں دیا بھائی, اللہ کی رضا میں دے رہے ہیں تو بھائی کیا مسئلہ ہے. ایسا نہیں تھا, مجھے نہیں معلوم سلمان بھائی بھی آپ کے پروگرام میں آ رہی ہے تو اچانک ہمارا سامنا ہو گیا. یہ تو اللہ کا وہ ہے. بالکل یہ چیز یہ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں, لیکن ہم لوگ کسی کو محسوس نہیں ہونے دیتے ہم نے کیا کر دیا. بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ دنیاوی فائدے کے بجائے آخرت کا فائدہ سوچے تو یہاں دکھاوا کر کے آپ کو چھوٹا فائدہ ملے گا, یہاں پر فائدہ پھر ملے گا, آخرت میں ثواب نہیں ملے گا, وہاں آپ کو بڑا فائدہ ملے گا, اس کو پریفر کرنا چاہیے. میڈم ہم لوگ کو کام کرتے ہیں نا, اللہ معاف کرے, اچھا نہیں کرتے, کوئی فوٹو سیشن نہیں, کچھ نہیں. جی جی بالکل. اگر کوئی صاحب ایسا مجھے کہتا بھی ویسا بھی لوگوں کو تقسیم ستار بھی ایسا ہی ہے, ہم کو فوٹو تو نہیں کرتے ماشاءاللہ, کوئی فوٹو نہیں, اگر کوئی فوٹو ہے تو وہ اٹھا لے جاؤ, میں نہیں کرنا. رمضان میرے خیال سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے نا, بارش نہیں ہو رہی تھی, فرمایا اللہ پاک سے کہ اللہ پاک بارش برسا دے, فرمایا تیرے مخلوق تو نے لوگوں کو جمع کیا ہے موسیٰ, اس میں ایسا بندہ ہے کہ جو میرا نافرمان ہے, اگر یہ اٹھ کر چلے جائے گا تو میں بارش برسا دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی کون اللہ کا نافرمان ہے وہ اٹھ کر چلا جائے. تو اس نے دل میں کہا یا اللہ تو نے اب تک پردہ رکھا تھا, اب تک عزت رکھی ہوئی تھی, کسی کو پتہ نہیں تھا, اب میں اٹھ کر جاؤں گا ساری دنیا دیکھے گی. تو اللہ نے بارش برسا دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ابھی تک آپ نے وہ بندہ اٹھا نہیں, بارش برسا دی. فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے برسا دی, اسی کی توبہ قبول ہو گئی, اسی کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ مولانا صاحب آپ سے بھی بات ہے, یہ وہی صاحب آپ سے بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد آپ کو منتخب کیا ہے, ٹھیک ہے نا. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر کہتے ہیں نا شرک سے قریب ہے, اگر وہ آپ کو دینے والوں میں رکھتا ہے اور جو آپ سے لینے والے ہیں ان سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے, لیکن وہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ کس طریقے سے دے رہے ہیں. بالکل آپ کو دے کر بھی آزمایا اور کسی سے لے کر بھی آزمایا. آپ دے کر اس کی طرف جاتے, کہتے ہیں نا کہ اکثر لوگ آپ دیکھیں, آپ جو عام فہم باتیں مولانا صاحب یہاں پہ, جب ہم پر برا وقت آتا ہے یا تھوڑی سی تنگ دستی آتی تو ہم نمازوں کا رخ کرتے ہیں, ہم تسبیحات پوچھتے ہیں. میں فائزہ سے پوچھوں گا فائزہ یہ کون سی تسبیح تھی, اچھا میں یہ کیا پڑھوں. تو آپ کو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے نا کہ جب میں نے نہیں دیا
تو مجھے یاد کیا، جب میں نے عطا کیا تو نے کیا کیا. تو اللہ تعالیٰ بھی تو آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اللہ کا شکر ہے، بڑا اللہ کا شکر ہے، جو جس طرح دیتا ہے اسی طرح آگے ہم اس کو تقسیم کر دیں. اللہ کا شکر اس بات پہ بھی تو ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دینے والوں میں بنایا ہے، دینے والوں میں رکھا ہے، اور جس طرح دیتا ہے نا اس طرح ہم آگے اس کو لوگوں میں ظاہر نہیں کرنے دیتے. بالکل یہی چیز ہے. دیکھیں اب یہاں پر بیٹھنا، مولانا صاحب تو دین کی تبلیغ کرتے ہیں نا، وہ تو ان کو تو ہم استفادہ کرنے کے لیے بلوا رہے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے جہاں پہ ہم چوک رہے ہیں، کیونکہ رمضان کریم کے اندر کوئی چوک اچھی نہیں ہے نا ہمیں تو. لیکن آپ یہاں پر اگر بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا خاص انعام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں میں آپ کو چوز کیا کہ آج دوسری سحری میں آپ یہاں بیٹھے ہیں. یہ میرے مالک کا بہت بڑا کرم ہے، اتنا بڑا احسان ہے، میں اس کو شکر ادا پورا نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. یہ سب ان لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جن کے لیے میری حیثیت نہیں ہے، میرے کو طاقت نہیں، اللہ نے اس قابل کیا ہوا ہے کہ میں لوگوں کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، لوگوں کے لیے وہ کرتا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. میں عثمان میمن گوٹ میں عثمان خاص کے لیے گوٹ ہے، وہاں بھی اتنی غربت، اتنا بڑا ڈسٹرکٹ ملیر ہے، اتنا کچھ ہے، لیکن جو حال دیکھا نا اللہ معاف کرے ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ بے حس ہو گئے. اسی کے ساتھ سید دانش ہاشمی صاحب سے میں کہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں، پھر ہم ٹاپک کی طرف واپس آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور میں مشہور ہوں اپنے میٹرو ون چینل کا اور راؤ کرامت صاحب کا. اللہ رب العزت اللہ رب العزت آپ کے چینل کو مزید اور جی یہاں پر آپ ٹھیک ہے کنٹینیو. اور جی یہاں پر ٹیکنیکل ایشو جو ہم کہتے ہیں وہ آ جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جو انسان چیزیں بناتا ہے اس میں آتا ہے. ہم سلمان ستار صاحب سے کہیں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہمیں سنا، پھر آپ کی طرف آتے ہیں. وسلم علیک یا حبیب اللہ، دلوں کا بنا مانگو، دلوں کا بنا
सजा के मांगो लब पर सजा के मांगो हुजूर ज़रूर दिलों का सजा बनाना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कहते हैं कि जहाँ पर हुजूर की बात हो जाए तो वो महफिल बहुत खूबसूरत इसलिए हो जाती है कि फरिश्ते रहमतें लेकर आ जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये इरशाद पाक है कि आप मतलब आपके करीब बैठने वाले लोग वो होंगे जिनके इखलाक अच्छे होंगे। जन्नत में मेरे पास बैठने वाले या करीब तरीन लोग वो होंगे जिनके इखलाक अच्छे होंगे। तो हमें इखलाक अच्छा करना चाहिए। और कहते हैं कि अगर ये टेक्निकल फॉल्ट्स ना आए तो ज़िंदगी पता ही नहीं लगती ये ज़िंदगी है। तो बिल्कुल आपकी तरफ आएंगे सैयद दानिश हाशमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू जो चाहे मैं के खुदा दा नहीं का मैं लाला तेरा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह भुलाए सही लिए اور میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی میں پہلے جب مدینے گیا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی کھلا ہے سبھی کے میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ
وہ ہاتھ خالی دعا کے لیے. اور جی اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں نور سحر لے کر، اور میرے خیال کہ ہم کلام کی جانب جائیں گے. ذیشان پہلے ہم سوالات کر لیتے ہیں، پھر ہم کلام کی جانب جاتے ہیں. تو مولانا صاحب ایک چیز اور کہ ہم دکھاوا تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ رمضان کی بابرکت راتیں ہیں جس میں کہتے ہیں نا کہ اگر ثواب 70 گنا ہے تو کسی کا دل توڑنے کا انجام بھی تو برا ہوگا نا. کسی کی آنکھ سے آنسو ٹپکتے ساتھ ہی دل میں کوسچن مارک آ گیا کہ اللہ تعالیٰ میں ہی کیوں. تو کوسچن ہم نے اللہ سے کیا نا، جو بنتا نہیں ہے، جو کہ دنیا کو تخلیق کرنے والا ہے. تو کیا اس شخص کے لیے کوئی سزا نہیں ہے؟ دیکھیں، بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج ہماری دعا مانگنے کا طریقہ ہی غلط ہے. ایسا ہی ہے. اللہ سے مال نہیں مانگنا چاہیے، اللہ سے مال نہیں مانگنا چاہیے. یا اللہ تو مجھے زکوٰۃ دینے والا بنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. یا اللہ تو مجھے غریبوں میں دینے والا بنا. سبحان اللہ. تو غریب میں دے گا وہی جس کو اللہ مال دے گا. ایسا ہی. اور آج ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں، یا اللہ ڈیفینس فیس 5 میں بنگلہ دلا، ایسا ہی ہے. یا اللہ مجھے پریمیو گاڑی. تو اللہ سے مال نہیں مانگنا. اصل میں میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ہم روزہ رکھ رہے، بھوکا بھی رہ رہے، پیاسا بھی رہ رہے، لیکن آخر وقت میں جب قبولیت کی گھڑی آتی ہے ہم وہ الفاظ ادا کریں جو قبول والے نہیں ہیں. میں آپ کو عجیب ایک بات بتاؤں، نہیں دعا میں ویسے بھی تو عمر بھائی کو کیوں گاڑی دی اللہ تعالیٰ، مجھے کیوں نہیں دی؟ ویسے آج کل تو وہ ایک مس پلنٹ بھی آ رہے ہیں نا چیزوں کو. دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں، ہمیں اللہ سے یہ نہیں مانگنا. دنیا کی مثال کیا، الدنیا دار من لا دار لہ ولا مال من لا مال لہ ولا یجمع من لا عقل لہ. دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر دنیا واقعی کوئی ہوتی تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات تھی کہ جن کے لیے دنیا کو بنایا. میں آپ کو ابھی مدینے والے تاجدار کی بات چل رہی تھی، ہم سب کے آخری نبی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں آپ کو قاعدے کے اندر 29 حروف الف سے لے کر یا تک انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حمد ثنا بیان کی ہے، میں آپ کو وہ سنا کر 2 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کروں گا. ایک میں کروں، ایک آپ کریں، ایک جنات کریں، ایک حیوانات کریں، ایک ہوا میں اڑنے والے پرندے کریں، ایک اللہ کرے تعریف. الف نے کہا اللہ کا نبی آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار حرم آ رہا ہے، سا نے کہا ثروت والا نبی آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا حکمتوں والا آ رہا ہے، خا نے کہا خیر الورا آ رہا ہے، دال نے کہا دلوں کو جوڑنے والا آ رہا ہے، زال نے کہا ذوالکتاب یعنی کتاب والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، ضاد نے کہا ضعیفوں کا والی آ رہا ہے، طا نے کہا طاہر اور مطہر آ رہا ہے، ظا نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب و عجم کا امام آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا والی آ رہا ہے، فا نے کہا فسق و فجور کا مٹانے والا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لا الہ الا اللہ والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ بن کر آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے، وہ نے کہا وضحا کے چہرے والا آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادی آ رہا ہے، یا نے کہا یتیموں کا والی یعنی یتیموں کو اپنے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی نا تو آل رسول ایک وقت ملتا تھا تو شکر کرتے تھے، دوسرا وقت نہ ملتا تو صبر کرتے تھے. خود ہماری اور آپ کی ماں امہات المؤمنین ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آج ہم نکاح کے موقع پر کہہ دیتے میرے فاطمی، ان کی زندگی سیرت کو نہیں اپناتے. آج اللہ کو ہر بندہ مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا. رسول اللہ کو ہر بندہ مانتا ہے، رسول اللہ کی نہیں مانتا. غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ تو لگاتا ہے، لیکن غلامی رسول میں یہ نہیں کہتا کہ حضور کی سنت والی زندگی گزاروں. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ 3 چاند گزر جاتے تھے، 3 چاند یعنی 90 دن حساب لگا لیں، ہمارے گھر پہ چولہا نہیں جلتا تھا. پوچھا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا کھجور اور پانی سے.
فرمایا بھلا کھجور سے کسی کا پیٹ بھرا ہے؟ فرمایا کھجور کی قدر اس وقت آئی جب کھجور کھا کر گٹلیاں رہ گئی. فرمایا گٹلیوں سے بھی کسی کا پیٹ بھرتا ہے؟ فرمایا گٹلیوں کی قدر اس وقت آئی جب گٹلیاں بھی چوس چوس کر ختم ہو گئی. اللہ اکبر. یہ کس کا گھرانہ ہے؟ دو جہاں کے سردار، مقام محمود کا مالک، بے شک. عرش و فرش پر جس کی نبوت کے ڈنکے، اور ان کی آل کو دیکھو، حسن حسین کو دیکھو، حضور کا آل تھا نا. کیا ہوا ان پر؟ اگر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی، ایک مچھر کے پر کے برابر اگر دنیا کی حیثیت ہوتی، ایک مچھر کے پر کے برابر، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. بے شک. بالکل ایسے. یہ دنیا کی مثال ایسی ہے. عنکبوت جیسا کہ جالا ہوتا ہے نا، دیوار پر صفائی نہ کرے، ہوا لگ جائے وہ جالا گر جاتا ہے. دنیا کی مثال ایسی ہے، جو آنکھ دیکھ رہی ہے وہ دھوکے کی دیکھ رہی ہے. اصل زندگی ایمان والے کی، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ایک باؤنڈری کے اندر آ گیا. وہ باؤنڈری کے اندر جب آ گیا، اب وہ زندگی وہ گزارے گا. میں آپ کو ایک عجیب اور بات بتاؤں، لا الہ الا اللہ کے بھی 12 حروف ہے، محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہے. 12 12 24، یعنی سال کے 12 مہینے، سال کے 12 مہینے، 12 گھنٹے دن کے، 12 گھنٹے رات کے، یعنی ہم 24 گھنٹے کی زندگی کو جب اللہ کے حکم اور رسول اللہ کی طریقوں والے گزاریں گے، اللہ پھر ہماری قبر کے اندر جب ہم جائیں گے تو فرمایا جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. پھر لمبے چوڑے وظیفے کرنے، جب زندگی اللہ کے حکم والی ہوگی، دو جہاں کے سردار کے طریقوں والی ہوگی نا، پھر دعا میں زیادہ رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر لمبے چوڑے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر آسمان کی طرف دیکھیں گے، اللہ کائنات کا نظام چلانا شروع کر دے گا. آسمان کی طرف دیکھیں گے، مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. آج جو ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے، ہم نے اللہ کو چھوڑ کر، رسول اللہ کے طریقوں کو چھوڑ کر دنیا والوں کے پاس جا رہے ہیں. دنیا والوں کے پاس لقمہ حرام کا کھا کر اللہ کے نام کا وظیفہ کر رہے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوگا. لقمہ پیٹ میں حرام کا جا رہا ہے، شہری کا لقمہ حرام کا جا کر وظیفے کر رہے ہیں، 1.25 لاکھ کی تسبیح گھما رہے، دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. یخادعون اللہ، قرآن پہلے پارے کی آیت ہے، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے. اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ ہمیں دھوکہ نہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور کہتے ہیں کہ جب خوبصورت بات کسی نے کہی تو اس کو عمل کرنا آپ کے اوپر منحصر ہے. کہ جیسے مولانا صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں ہمیں 24 گھنٹے کا بتا دیا کہ زندگی صرف کچھ ہی پل کی مہمان ہے. کہتے ہیں نا کہ آج آنکھ بند ہوئی، دنیا وہیں ہے، آپ کا ٹائم شروع ہو گیا. تو بس اپنے ٹائم کو جانیے اور زندگی کو بہتر گزارنے کی بات. ایک جملہ رہ گیا. جی جی. رمضان کا مہینہ کتنے دن کا ہے؟ 30 دن. سیکنڈوں میں گزر جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اس کے بعد پھر خوشی کس چیز کی مناتے ہیں؟ عید کی. ایک اللہ والے کا عجیب جملہ ہے، زندگی رمضان جیسی گزار لو، موت عید جیسی ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوبارہ جائیں گے. سید دانش ہاشمی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے. یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. اور علامہ صاحب نے بھی جملہ کہا، آل رسول کے حوالے سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول سے ہیں. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول سے ہیں. جو بن پانی کے تر رہتے مرجھایا نہیں کرتے. جو بن پانی کے تر رہتے مرجھایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو
مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں خوبصورت انداز میں اپنا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی. اسی کے ساتھ محمد وحید صاحب کی طرف آئیں گے. محمد صاحب, وحید صاحب, ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی آپ سے رجوع کرتا ہے راشن کے لیے یا مدد کے لیے, تو اکثر لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ٹائم دے دیتے ہیں, کچھ لوگ وہ ٹائم بتاتے ہیں کہ یا تو آنا پاسبل نہیں ہوتا یا وہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی کہ ہم اس ٹائم پہ اٹھائیں. تو اگر آپ سے کوئی رابطہ کرتا ہے, جیسے میرے 5-6 لوگ جاننے والے ہیں, اگر میں ان کو آپ کا نمبر دیتا ہوں, تو کیا آپ ان کو ان کے ٹائم کے مطابق فیزیبلٹی دیتے ہیں کہ اگر وہ بولیں کہ میں شام میں راشن اٹھا سکتا ہوں یا دوپہر میں راشن اٹھا سکتا ہوں, یا آپ کی راشن ڈرائیو ختم ہو چکی ہے؟ دیکھو, اگر میرے ہوتی ہے میں ان کو ایسا ٹائم جو ان کی سہولت ہو. ٹھیک ہے, میں اپنی سہولت نہیں دیکھتا, جو آنے والی کی سہولت میں کہتا ہوں اس ٹائم اپنا آپ کس ٹائم آ سکتے ہو. زبردست زبردست. کیونکہ جب نیکی کرنی ہے اپنے ٹائم کو نہیں, تو اپنا ٹائم قیمتی, وہ چھانے والے شخص کا ٹائم قیمتی ہے, اس کے بعد کیا ہے اس کو بار بار چکر نہیں لگواؤ. زبردست. یہی بات میں ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے, ٹھیک ہے. میری 6 ایسی جاننے والی, کیونکہ میرا تعلق ریڈیو پاکستان سے بھی ہے, وہاں پر 6 سے 8 گارڈز ایسے ہیں جن کے گھر کا چولہا شاید پرسوں سے بند ہو جائے گا, ان کے پاس راشن موجود نہیں ہے. یہ میں آن ایئر نیشنل ٹیلی ویژن پر کہہ رہا ہوں آپ سے, ٹھیک ہے جی, کہ ان کو اگر میں آپ کا نمبر دیتا ہوں تو کیا ان تک راشن پہنچ جائے گا یا وہ آپ ان کو اکوموڈیٹ کر لیں گے؟ ان کو میرا نمبر دے دیں, میں کوشش کروں ان کو پہنچا دوں, نہیں پہنچا سکا ان کو ایسا ٹائم دے دوں گا کہ وہ آئیں میرے پاس اپنی مرضی. نہیں, لینے وہ خود آئیں گے, آپ کی طرف سے راشن مل جائے گا ان کو؟ مل جائے گا انشاءاللہ. بالکل جناب, بس یہی مجھے کہنا تھا, کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس سیٹ پر بیٹھتے ہیں نا وحید بھائی, تو آپ لوگ آپ سے بہت زیادہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور جب فائزہ سے بھی یہی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, جب ہم آف دی ایئر ہوتے ہیں یا ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں سحری ٹرانسمیشن کی, نور سحر کی, تو اس وقت بھی ہمارے ڈسکشنز یہی ہو رہے ہوتے ہیں کہ فائزہ آج ایسا کرنا ہے, ایسا ہی, اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کسی بھی طرح سے لوگوں کی ہیلپ کر سکیں, ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں کسی بھی مسئلے میں, کسی بھی اس طرح کی جس طرح کی آپ نیکیاں کماتے ہیں. کیونکہ رمضان بیسیکلی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے, اور اللہ کرے کہ ہم سارا سال ایسی زندگی گزاریں. اتنا گہرا اثر ہو رمضان کا ہمارے اوپر کہ ہم سارا سال اس کو جاری و ساری رکھیں. یہ وہ رنگ چڑھے کہ جو صدیوں تک نہ اترے, کہتے ہیں نا کہ جب اترے تو پھر کفن کا رنگ ہم پہ چڑھ جائے. اکیلے کا وہ نہیں ہے, میری ہیومن رائٹس کے جو جنرل سیکرٹری اکبر علی بخاری صاحب ہے, چیئرمین مظہور احمد صاحب ہیں, ہم لوگ کا پورا ایک سسٹم ہے. اور اب یہ میمن کوٹ, یہ اپنا جو ابراہیم چوکیا کوٹ بھی گیا ہوں, میں نے وہاں بھی لوگوں کو کہا اگر آپ لوگ مجھے کوئی جگہ ایسی دے دیتے ہو تو میں یا ہاسپٹل یا اسکول, کیونکہ بچے جس سے گھوم رہے ہیں نا, اگر یہ عثمان خاص کے لیے والے جگہ دے دیں, وہ اسکول تعمیر کر لیں یا ہاسپٹل چھوڑا بنا لیں, جیسے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. بالکل, آج کل علاج کے لوگ بہت جو حالت میں وہاں دیکھی جا کے نا, بہت برے حالات ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ عثمان خاص کے لیے کوٹ والوں سے بھی آپ کے توسط سے گزارش کروں گا, ابراہیم چوکھی والوں کوٹ والوں سے بھی آپ کے توسط سے گزارش, آپ کے پلیٹ فارم سے گزارش کروں گا, اگر وہاں موقع دیتے ہیں ہومن رائٹس کے حوالے سے پورا سسٹم میں کہا کہ اپنے منظور صاحب سے, اکبر علی بخاری صاحب سے کہا کہ ہم بہت اچھا سسٹم بناؤں گا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. میں بالکل آپ کی طرف سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو جگہ ضرور دیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ کچھ اگر انیشیٹو ہو تو اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو جگہ ضرور دینی چاہیے. جی فائزہ, کچھ آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں جگہ دی کہ ہم چیزیں آ کے پریزنٹ کریں, تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ ہیں ہمارے اسپانسرز جن کے بغیر یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ ممکن نہیں تھی, یا ہو بھی نہیں سکتی, ممکن ہی نہیں تھی کہ ہم اس کو آگے بڑھا سکتے. تو آخر میں اپنے اسپانسرز کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ہمارے اسپانسرز میں شامل ہیں پاور ایگل, جن کا سلوگن ہے کہ اب آپ گھر بیٹھے آن لائن لاکھوں روپے ماہانہ کما سکتے ہیں. اسپانسرڈ بائی الغوثیہ حیدرآبادی پلاؤ, جن کے ریسٹورنٹ میں 24 گھنٹے مزیدار اور لذیذ ڈشز دستیاب ہوتی ہیں. اسپانسرڈ بائی ایکوا الیکٹریکل پاکستان, پاکستان میں الیکٹرک مصنوعات کا ایک نمایاں نام. العابد ایجوکیشن سوسائٹی اور دی گریسفل گرامر اسکول. ہب آف پراپرٹی, پراپرٹی کی دنیا میں اعتماد کا نام. نیو ٹاؤن ڈیری مکھن, ہر پل تازہ چائے, اسپیشل بائی اسپیکٹرز ٹی, اور حیا نور ابایاز اینڈ ایسیسریز. زبردست زبردست. اسی کے ساتھ آپ تینوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لے کر آئے. آپ کا بہت شکریہ کیونکہ آپ بہت دیر سے ویٹ پر تھے, اور یہ کہتے ہیں کہ محبت اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے بیٹھ کر جتایا نہیں مجھے, کہ میں نے کافی دیر سے آپ کا ویٹ کیا, اور آپ کو انشاءاللہ میرے ایف ایم پر بھی آنا ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل آؤں گا. میں تو آپ کے توجہ سے لوگوں سے اپیل ہی کروں گا یار ہم آگے بڑھے, تھوڑا تھوڑا ہمارا تعاون کرو تو ہم اس کام کو, سسٹم کو آگے چلا سکیں. بالکل جی, اسی کے ساتھ اکیلے کی کسی کو طاقت نہیں ہے, اکیلا کوئی سسٹم کو چلا لے. بالکل جی, ایسے ہی. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. تمام دیکھنے والوں کا تو شکریہ ہے ہی ہے, لیکن ہم عروبہ
عثمان اور اپنے ساتھ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ہمیں بار بار کیٹر کرتے ہیں کہ پانی چاہیے تو پانی لا کر دیا. ساتھ کو میں نے کہا, عثمان کو میں نے کہا کہ بیٹا مائک سیٹ کر دو یا ایئر ٹیک سیٹ کر دو, عروبہ کو میں نے کہا کہ میڈیسنز کھائیں چیزیں. تو یہ وہ 3 لوگ ہیں جن کو ہم اگر نہیں ان کا نام لیتے تو شاید بالکل. اور ہم جب آتے ہیں تو ہمارے آنے سے بہت پہلے یہ لوگ آ چکے ہوتے ہیں اور بہت سارا کام بھی کر رہے ہیں. ان کا نام مجھے بتائیے گا پلیز, کیا نام ہے ان کا؟ نثار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل نثار بھائی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. تمام کیمرہ مینز پی سی آر جتنے, اور سب سے پہلے راؤ بھائی کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں فرائض یہاں پر سر انجام دینے کے لیے منتخب کیا. اور اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. میں سب سے پہلے چاہوں گا کیونکہ آج فائزہ کے کلام پر اختتام پذیر ہوگی ٹرانسمیشن, تو میں صرف جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ بالکل جب زندگی میں کچھ اچھا پتہ لگتا ہے تو اس کو اچھے کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں. جب اچھا پتہ لگنے کے بعد آپ امپلیمنٹ شروع کرتے ہیں تو زندگی نہایت ہی آسان ہو جاتی ہے. نہ صرف آسان ہوتی ہے بلکہ زندگی گزارنے کا بہترین سلیقہ بھی آ جاتا ہے. اور سب سے خوبصورت بات کہ اپنی زبان اور اپنے اخلاق کا بہت خیال رکھیں, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ کہتے ہیں نا کہ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا. جب تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان ہیرو کی ہے یا کوئلوں کی. تو آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اس زبان کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اگر زبان خطرناک نہیں ہوتی تو اس کو 32 دانتوں کے پیچھے نہیں چھپا کے رکھا جائے جاتا. تو بس زندگی میں اچھے الفاظ استعمال کریں, اور کہیں پر بھی بھول چوک ہو گئی ہو آج کی ٹرانسمیشن میں بھی تو معذرت خواہ ہیں آپ سے. اور میں اب مائک حوالے کروں گا فائزہ کے اس دعا کے ساتھ جا رہا ہوں کہ زندگی بخیر. اگر زندگی نے ساتھ دیا تو کل آپ سے پھر ہوگی ملاقات اس پروگرام میں. اور ساتھ ساتھ تمام اللہ دیکھنے والوں کا, یہ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے, آمین. اللہ نے کے بعد جی فائزہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے. قطرہ مانگے جو کوئی تو دریا دے مجھ کو کچھ اور دے اپنی تمنا دے مجھ کو کچھ اور اپنی تمنا دے قطرہ مانگے. اور میں
वो जो आसूदगी चाहे उन्हें आसूदा कर और बेकरारी की लताफत मुझे तन्हा दे दे, बेकरारी की लताफत मुझे तन्हा दे दे, कतरा मांगे जो कोई तो